السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا پاکستان میں ملٹی نیشنل کارپوریشن بند ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ یہ کارپوریشن کب اور کیوں بند ہوگی اور ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کی بربریت، خون ریزی اور ہمارے احتجاج پر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج دھرنوں سے اسرائیل پر یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اثر ڈلنے والا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس طرح کے غیر منظم احتجاج سے اسرائیل پر کوئی فرق نہیں ڈلنے والا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ احتجاج انٹرنیشنل سطح پر دکھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہمارا سارا انٹرنیشنل میڈیا کنٹرول ہے۔ ہم یہاں غیر منظم طریقوں سے سڑکوں پر نکل کر اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اس احتجاج کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ اس طرح کے احتجاج سے اسرائیل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اثر ڈلے گا؟ ماضی میں کیا ہمیں کوئی اس طرح کے احتجاج کی مثال ملتی ہے کہ لوگوں نے احتجاج کیا ہو، پاکستان کے اندر ہی احتجاج کیا ہو، اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا ہو اور اسرائیل پر اس کے احتجاج کے اثرات پڑے ہوں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں ماضی میں اس طرح کے احتجاج کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اور یہ احتجاج ہومیوپیتھک ٹائپ کے احتجاج ہے جن کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ منظم احتجاج کی، کہ ہم کس طرح منظم طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال BDS موومنٹ ہے۔ یہ موومنٹ ان ریٹیلر، ان کارپوریشن کے خلاف ہے، ان اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کے خلاف ہے جو اسرائیل میں بیس کرتی ہے یا وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب یہ احتجاج بہترین احتجاج ہے جس کے اثرات اسرائیل پر اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر ڈلیں گے۔ اس احتجاج کا مقصد جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ ہمیں ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا جو اسرائیلی بیس ہے یا انٹرنیشنل سطح پر اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان اشیاء کا انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل کارپوریشن کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے لوکل کارپوریشن کی پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں تو ان کی کوالٹی تو اتنی بہتر نہیں ہے۔ آپ کا جواز بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ چیز بھی جاننی چاہیے، کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی کاروباری شخص وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ریونیو میں انکریز نہ ہو۔ جب آپ ان کی پروڈکٹ بائی کرنا شروع کریں گے تو ان پر بھی پریشر بڑھے گا اور وہ اپنی کوالٹی مینٹین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ لوگ یہ جواز بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر ملٹی نیشنل کارپوریشن بند ہو گئی تو ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ مجھے اس جواز کی سمجھ نہیں آتی۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کارپوریشن راتوں رات بند ہو جائے۔ یہ کوئی محلے کی ساجے ماجے کی دکان نہیں ہے کہ آپ صبح انڈے ڈبل روٹی لینے جائیں اور آپ دیکھیں کہ دکان کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ کاروبار بند ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور یہ وجوہات راتوں رات جنم نہیں لیتی۔ آپ کو اگلی صبح یہ فیصلہ کرنا پڑیں گے ہم پاکستان میں اپنا کاروبار بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد جا کے کارپوریشن فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں اپنا کاروبار کنٹینیو کرنا ہے یا بند کرنا ہے۔ اداروں کے بند ہونے میں سے ایک بڑی وجہ مارکیٹ شیئر کا کم ہونا بھی ہے، کیونکہ جب مارکیٹ شیئر کم ہوتا ہے تو آپ کے ریونیو کم ہوتے ہیں۔ جب ریونیو کم ہوگا تو آپ کا پروفٹ مارجن آپ کا کم ہوگا، اور جب آپ کا پروفٹ مارجن کم ہوگا تو لوگ اپنی آپریشن کاسٹ کم کرتے ہیں، آرگنائزیشن۔ جب آپریشن کاسٹ کم ہوگی تو کارپوریشن میں ڈاؤن سائزنگ ہوگی تو ملک میں بے روزگاری پھیلے گی۔ اب مارکیٹ شیئر کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ایگزٹ کرتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ مارکیٹ شیئر ڈائیورٹ ہو گیا ہے ہوم میڈ پروڈکٹ کی جانب، اور جب ہوم میڈ پروڈکٹ کی جانب ڈائیورٹ ہوگا تو ان کا مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا۔ جب ان کا مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا تو ان کا ریونیو بھی انکریز ہوگا، ریونیو انکریز ہوگا تو ان کے آپریشن بھی انکریز ہوگے۔ جب آپریشن انکریز ہوگے تو نیو اپرچونٹی کریٹ ہوگی تو نیو جابس پیدا ہوں گی، اور وہ لوگ جو ملٹی نیشنل کارپوریشن سے نکالے گئے ہیں وہ یہاں پر آ کے ایڈجسٹ ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں ہیومن کیپٹل ایڈجسٹمنٹ۔
اب یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن پاکستان میں اپنے آپریشن بند کرے گی؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، اور یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کے لیے جنت ہے، اور یہ کارپوریشن دنیا بھر میں حکومتیں بناتی بھی ہے اور گراتی بھی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اوباما جیسا یو ایس کا پریزیڈنٹ، جسے اپنی الیکشن کیمپین پر $6 ارب خرچ کیے تھے، اور وہ $6 ارب کہاں سے آئے تھے؟ وہ $6 ارب انہی کارپوریشن نے فنڈ کیے تھے، اور یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ یہ کارپوریشن جب حکومتوں پر دباؤ ڈالے تو وہ ان کے مرضی کے خلاف فیصلے کریں۔ جب ان احتجاج آپ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کرو گے تو یہ کارپوریشن آٹومیٹکلی اسرائیل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے گی، اور جب دباؤ ڈالے گی تو ہمیں فلسطین میں اس کے اثرات نظر بھی آئیں گے۔ شکریہ۔